السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، گزشتہ پارے سے جو بات چلتی چلی آ رہی ہے وہ اس 16ویں پارے کے اندر بھی وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ جو بات جہاں کل چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ 15ویں پارے کے آخر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر تھا کہ جس میں انہوں نے ایک کشتی کے اندر جو ہے نا سوراخ کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا اور پھر ایک بچے کو جو ہے نا مار دیا۔ تو اس پر جو ہے نا اب وارننگ تھی کہ جی اب آپ سوال نہیں کریں گے اور میں اس لیے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مشروط طور پر چل رہے تھے تو ایک بستی میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو لوگ بڑے بے مروت تھے۔ ان لوگوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اس کو جناب خضر علیہ السلام نے مرمت شروع کر دی۔ تو ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہیلپ کی۔ تو اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ کر لے سکتے تھے اور ہم اس سے کھانا کھا لیتے اگر انہوں نے کھانا نہیں دینا تھا تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا بھائی اب بس ہو گئی ہے، اب آپ کا اور میرا جدائی کا جو ہے نا حتمی وقت آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال جواب نہیں کریں گے یا آپ میرے کاموں پر صبر کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا کام، ورنہ نہیں۔ لہٰذا اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تمام کاموں کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے کشتی کے اندر سوراخ اس وجہ سے کیا تھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سی کس کی جو چیز اچھی ہے، مثال کے طور پر اس کو یہ کشتی اچھی لگنی تھی، وہ یہاں آتا ہے تو اس نے اس کشتی پر قبضہ کر لینا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اس سے اگر وہ دیکھتا کہ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اس نے نہیں لینی تھی کہ یہ خراب ہے، اس لیے میں نے اس کا نقصان کر دیا۔ وہ بظاہر نقصان لگ رہا تھا لیکن یہ چیز اس کے فائدے میں تھی۔ دوسرا بچہ جس کو میں نے مارا تھا وہ اس کے والدین تو بڑے نیک تھے، اس نے خود جو ہے نا وہ بڑا ہو کر گناہ گار بننا تھا اور اپنے والدین کے لیے بھی وہ خطرہ بننے والا تھا۔ اس بچے کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک نیک صالح بچہ عطا فرمائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ والدین کے لیے بھی جو ہے نا وبال بنتا، تو اس لیے اس کے بدلے میں نیک بچہ ملا۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جس کے جو بستی کے 2 یتیم بچے تھے، ابھی وہ چھوٹے تھے۔ ان کا باپ جو نیک آدمی تھا وہ جو ہے نا اپنا خزانہ جمع پونجی اس دیوار کے نیچے دفن کر گیا تھا، لیکن بچے ابھی چھوٹے ہیں تو اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو لوگوں کو نظر آ جاتا تو لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ تو اس لیے اس کو بنایا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو تعمیر نو کے لیے اس کو کوئی کھدائی کریں گے یا ویسے یہ دوبارہ گرے گا تو ان کے کام آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ چیزیں تھیں، وہ باتیں تھیں جو جن پر جو ہے نا میں نے وہ کیا ہے، لیکن یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ واقعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم اللہ کی ذات اللہ کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یا جتنے رسول یا جس کو اللہ چاہتے ہیں جتنا علم دیتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ بعض معاملات کا علم جناب خضر علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام اس سے واقف نہ تھے، تو سورۃ کہف میں جناب ذوالقرنین و یاجوج ماجوج کا قصہ بھی بیان ہوا ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے ایک مضبوط حفاظتی دیوار بنا دی۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توانائیوں کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے وقف اور صرف کرنے والے لوگوں کو اعمال کو بدترین اعمال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور زکریا علیہ السلام کے جو وہ ان کے کفیل تھے، خالو تھے، انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے تو اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دی۔ تو اس کے بعد جو ہے جو انہوں نے لوگ الزام لگاتے تھے حضرت مریم پر، اس کی جو ہے نا تردید کی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے نا بول کر اس چیز کا جواب دیتے تھے کہ میں جو ہے نا اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو گود میں لیٹے بچے کی یہ آواز اور یہ باتیں سن کر وہاں کے لوگ جو اعتراض کرتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر ہونے والی اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ وہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ پوچھا گیا تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر ماریں، تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر دی۔
تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے سامنے تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ میری بات لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ سکے، اور میرے اہل خانہ میں سے ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے، میرا ہیلپر بنا دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا۔ آپ نے جو ہے نا اس کے فرعون کو دعوت بھی دی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے نجات بھی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ادھر اپنی اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم کو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر گیا، تو واپس آیا تو وہ اس جو ہے نا بچھڑے کی پوجا پر لگے ہوئے تھے سامری جادوگر کے کہنے پہ، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا۔ یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ بارہا توحید اور شرک کے حوالے سے جو مذمت توحید کو بیان کیا جاتا ہے اور شرک کی جو مذمت کی جاتی ہے، اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی بار بار بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس قدر اہم عمل ہے کہ توحید پر گامزن رہنا اور شرک سے بچ رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر گامزن رکھے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔